تو ابھی صاحب اس کا مطلب کہ فسکل ایئر کے اینڈ تک کوئی شورٹی نہیں ہے کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ سنگل ڈیجٹ میں آئے گا بھی یا نہیں آئے گا. اس کے لیے ہمیں کچھ جو انٹرنیشنل انڈیکیٹرز ہیں، جیسے بھی آپ نے آئل پرائسز کا حوالہ دیا، اس پر بھی نظر رکھنی ہوگی، اور پھر جو کچھ انٹرنل انڈیکیٹرز ہیں ان پر بھی ہمیں بغور جائزہ مستقل لیتے رہنا ہوگا. اتنا آسان نہیں ہوگا اس کو سنگل ڈیجٹ میں فوری طور پر لے کر آنا. جی بالکل درست فرما رہے ہیں. تین چیزیں ہوتی ہیں جب ہم شرح سود کی بات کرتے ہیں. ایک تو انفلیشن، دوسرا اکنامک گروتھ، اور تیسرا آپ کے جو بیلنس آف پیمنٹ یا بیرونی قرضوں کا جو دباؤ ہوتا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ شرح سود اگر بہت کم کر دی جائے تو پھر انویسٹر کیا کرے گا. انویسٹر فوراً ڈالر خریدنے کی طرف بھاگیں گے. ڈالرائزیشن آف اکانومی شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک تو گرے مارکیٹ بن جاتی ہے فارن ایکسچینج کی، اور دوسرا ڈالر کی ایک مصنوعی جو ہے قلت وہ ہو جاتی ہے. تو ان تینوں چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو انفلیشن گو کہ وہ کم ہو رہی ہے، شرح سود جو ہے جو شرح نمو ہے، جو اکنامک گروتھ ہے، وہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے، کاٹن نے بہت زیادہ پرفارم نہیں کیا. گندم کے بارے میں بھی کوئی خبریں بہت مثبت نہیں آ رہی، اور اگر ایگریکلچر سیکٹر خدا نخواستہ پرفارم نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ شرح نمو جو ہے وہ امپیکٹ ہوگی، اور ہمارا ابھی ڈالر پہ پریشر بھی ہے. تو اگر یہ تینوں فیکٹرز کو ملا کے دیکھا جائے تو غالباً اس وقت حالات یہی ہے کہ ہمیں ڈبل ڈیجٹ شرح سود پہ ہی رہنا ہوگا. فوری طور پہ میں نہیں دیکھ رہا شرح سود کو سنگل ڈیجٹ میں اس مالی سال میں آتے ہوئے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.